ویلکم بیک ATV مارننگ ود فرا دیکھ رہے ہیں آپ، اور آج ہم بات کر رہے ہیں گردوں کی صحت کے حوالے سے، جس میں سب سے بڑی بات تو یہ ہے جو ڈاکٹر سعید مسلسل ہمیں بتائی جا رہے ہیں کہ ہمیں اپنی صحت کی قدر کرنا اور اس کو ویلیو کرنا، اپنی باڈی کو رسپیکٹ کرنا جو ہے اس کو اور پرائرٹی دینا سیکھنا پڑے گا، کہ ہم اپنے جو رویے ہیں ان کو بھی صحت مند رکھیں، اپنی خوراک کو بھی، اپنے ماحول کو بھی، اور اپنی ترجیحات کو درست طے کریں کہ اپنے ریگولر ٹیسٹ جو ہمارے سال میں ایک دفعہ ہونے ہیں وہ ضرور کروا لیں۔ ڈاکٹر صاحب وہ کون سے ٹیسٹ ہیں جو آپ سجیسٹ کریں گے کہ ہونے تو ایک بیسکلی یورین انالیسس، یورین روٹین ایویلیویشن، اس میں دیکھ لیتے ہیں کہ کوئی پروٹین تو نہیں آ رہی، شوگر تو نہیں ہے، کوئی بلڈ تو نہیں ہے، کوئی انفیکشن تو نہیں ہے۔ اسی طرح ایک CBC جس میں ہیموگلوبن کا پتہ چل جاتا ہے کہ بھئی کسی وجہ سے تو ایک نارمل آدمی کی ہیموگلوبن لو ہوتی جا رہی ہے تو دیر از اے پرابلم۔ اسی طرح لیور فنکشن ٹیسٹ ہو گیا جس میں کہ دیکھتے ہیں کہ لیور، اس طرح کڈنی فنکشن ٹیسٹ ہو گیا، یہ بس اور ایک الٹرا ساؤنڈ، ٹھیک ہے نا۔ اور اگر اسموکنگ نہ کریں، جیسے آپ نے کہا ہیلدی لائف اسٹائل، ایکسرسائز، ڈائٹ میں وزن کو واچ کریں۔ دیکھیں ایک اس وقت پوری دنیا خاص طور پہ ویسٹ ایک ایپیڈیمک آف اوبیسٹی یا موٹاپے کی طرف جا رہے ہیں، اور پاکستان میں بھی اب یہ بہت بڑا ایک چیلنج ہمیں، بلکہ میں اکثر اپنے ٹرانسپلانٹ پیشنٹس کو کہتا ہوں کہ جب یہ گردے کا فیلئر ہوتا ہے تو بھوک نہیں لگتی، وزن کم ہو جاتا ہے، تو جیسے ہی ٹرانسپلانٹ ہوتا ہے ان کو اسٹیرائڈز بھی مل رہے ہوتے ہیں ایز اے پارٹ آف دا اینٹی ریجیکشن ٹریٹمنٹ، تو بہت زیادہ بھوک لگتی ہے۔ تو میں کہتا ہوں کہ نو میٹر واٹ آپ نے وزن نہیں بڑھنے دینا۔ تو یہ جو ہیلدی لائف اسٹائل اور وزن کا کنٹرول، یعنی ایک بیماری موٹاپا وہ 1,00,000 بیماریوں کی جڑ ہے۔ تو ہمیں اپنے ڈائٹ میں، ایکسرسائز میں، بیلنس ڈائٹ، خوراک میں یہ باہر کی چیزوں کو اوائڈ کریں، چکنائی، چربی، بہت زیادہ شوگر کا استعمال، بہت زیادہ نمک کا استعمال، یہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ سبزیوں کا استعمال ہونا چاہیے، پھلوں کا استعمال۔ دیکھیں اللہ کا شکر ہے ہمارے یہاں بہت اعلیٰ کوالٹی کے پھل ہیں اور ریلیٹیولی چیپ ہیں کمپیئر ٹو لاٹ آف ادر کنٹریز ایکچولی۔ بالکل۔ اچھا ڈاکٹر صاحب UTIs کا کیا تعلق ہے؟ کیونکہ بعض اوقات بہت سارے لوگوں کو ریکرنٹ UTIs بھی رہ رہے ہوتے ہیں کہ پیشاب میں جلن رہتی ہے۔ تو بیسکلی 2-3 وجوہات ہیں اس کے، تو وہ وجوہات چیک ہونی چاہیے کہ مثانے میں کوئی پیشاب رک تو نہیں رہا، جیسے ان کا پیشاب رک رہا تھا مثانے کے اندر، بیک پریشر بلڈ ہو رہا تھا، تو اس کی ملٹیپل وجوہات ہیں کہ کوئی پیشاب کی نالی بعض اوقات فیمیلز میں، پوسٹ مینوپوزل فیمیلز میں بہت کامن یہ فنومینا ہم دیکھتے ہیں کہ پیشاب کی نالی ان کی سکڑ جاتی ہے اور ان میں بار بار انفیکشن ہو جاتے ہیں، تو ان کو یوریتھرا کو ہم ڈائلیٹ کر دیتے ہیں، وہ بالکل ٹھیک ہو جاتی ہیں۔ اسی طرح بعض لوگوں کی شوگر کا اچھا کنٹرول نہیں ہوتا، اس کی وجہ سے بیکٹیریا بہت پسند کرتے ہیں شوگر کو، تو ان میں بہت زیادہ کامنلی۔ اسی طرح بعض لوگوں کے جس میں کوئی پتھر ہوتے ہیں اندر، وہ پتھر ایک نائڈس کے طور پہ ایکٹ کرتا ہے جس میں بیکٹیریا گرو کرتے ہیں۔ تو اسی طرح بعض لوگوں کا جب اولڈ ایج میں پروسٹیٹ مردوں کا بڑا ہونا شروع ہوتا ہے تو پیشاب کا مکمل اخراج نہیں ہوتا، پیشاب رکنا شروع ہو جاتا ہے، جو پیشاب رکے گا اس میں انفیکشن ہو جائے گا۔ تو اس میں جب بھی انسان پیشاب کرے تھوڑی دیر بیٹھ کے سیکنڈ گو میں مزید پیشاب کو خارج کرے تاکہ مثانے میں پیشاب نہ رکے، اور اگر یہ ہو رہے ہیں تو پھر ایک اچھے ڈاکٹر کو دکھائیں، کسی یورولوجسٹ کو جا کے دیکھ لیں کہ اس کا اور کوئی، چونکہ اس کی UTIs کی وجہ سے پھر وہ بعض اوقات اسینڈ کر کے کڈنی میں انفیکشن چل جاتا ہے۔ کچھ بچے پیدا ہوتے ہیں جیسے آپ نے پہلے بات کہی تھی کہ نارمل جب ہم پیشاب کرتے ہیں تو پیشاب سارا باہر آتا ہے، کچھ بچے پیدا ہوتے ہیں جس میں پیشاب گردوں کی طرف واپس جاتا ہے اور وہ جا کے گردوں کو ڈیمیج کر سکتا ہے۔ تو ہمیں کیسے پتہ چلے کہ یہ ہو رہا ہے؟ پھر ان بچیوں میں، خاص بچیوں میں زیادہ کامن ہے، چھوٹی بچیوں میں بہت زیادہ شدید بخار، بار بار بخار کا ہونا اور پیشاب میں جلن ہو رہی ہے، تو اگر وہ ہے تو صرف اوور دا کاؤنٹر اینٹی بایوٹک لے کے اس کو بچے کو ٹریٹ نہ کریں، بیکاز اس دوران وہ گردے اس کے سلولی ڈیمیج ہونے شروع۔ تو کیا صرف چائلڈ اسپیشلسٹ اس کو ڈیل کر لے گا یا ہمیں کس سٹیج پہ ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ یہ مسئلہ ہمیں یورولوجسٹ کے پاس سے جائے؟ میرا خیال ہے اگر چائلڈ اسپیشلسٹ کو دکھا لیا ہے اور چیزیں ٹھیک نہیں ہو رہی تو یو مسٹ گو ٹو یورولوجسٹ، بہت امپورٹنٹ۔ بالکل صحیح۔ اچھا کچھ اور ایسا ڈاکٹر صاحب جو آپ سجیسٹ کرنا چاہیے یہاں پہ آج اب کے گردوں کے حوالے سے؟ دیکھیں 2-3 چیزیں بڑی امپورٹنٹ۔ اگر پیشاب میں کبھی خون آ رہا ہے تو اس کو جسم کی گرمی کہہ کے آپ اس کو ڈسکارڈ نہ کریں۔ پیشاب کا خون ہمارے میڈیکل لینگویج میں ایک سیئنگ ہے کہ پیشاب میں خون آنا بلیڈر کینسر ہے، حتیٰ کہ ہم یہ پروف کر دیں کہ کینسر نہیں ہے، اچھا، انلیس پروون ادروائز۔ اگر آپ کو لوتھڑے آ رہے ہیں پیشاب میں خون کے، تو خون کا آنا، شوگر کا ہونا اور پروٹین کا آنا، جو میں نے بتایا نا یورین آ رہی آپ کرائیں گے، ایک چھوٹا سا ٹیسٹ ہے،
اس میں تینوں چیزیں پتہ چل جاتی ہیں. ٹھیک ہے. تو اگر وہ آ رہی ہیں تو اس کی پھر کاز تک جایا جائے. دیکھیں یہاں پہ لائف کا اینڈ نہیں ہے, یہ تو میں کہہ رہا ہوں کہ بیماریاں ہوں گی اور ہمیشہ سے ہیں اور رہیں گی, لیکن امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ ان کو ٹائملی ڈائگنوز کر کے ایک پراپر ڈاکٹر سے علاج کرا کے اور پھر اس کو ٹریٹ کرا لیا جائے تو پھر چانسز یہ ہیں کہ کم ڈیمیج ہوگا آپ. جی, اور ماشاء اللہ سے PKLI جتنا افیکٹو کام کر رہا ہے, میں تو موجود تھی اور مجھے دل سے خوشی ہوئی تھی جب میں نے سنا تھا کہ PKI کو لنک کر دیا گیا ہے BCUs بیسک ہیلتھ یونٹس تک, ڈسٹرکٹ ہیلتھ یونٹس تک, کہ پورے پنجاب میں کہیں کوئی شخص رپورٹ کرتا ہے گردے یا لیور کے کسی مرض کے ساتھ تو وہ وہاں سے اس کو ریفرل جو ہے وہ فوراً PKLI میں مل جائے گا, جہاں پر کہ اگر آپ لوگ تعاون اور مدد کر رہے ہیں اور سپورٹ کر رہے ہیں اور گورنمنٹ آف پاکستان بھی کر رہی ہے تو گورنمنٹ آف پنجاب بہت ہیلپ کر رہی ہے تو ان کا مفت علاج وہاں پر جو ٹرانسپلانٹ تک جو ہے مفت ہو سکے گا. سو یہ ایک بہت بڑا کام ہے ڈاکٹر صاحب, یہ کیونکہ ہمارے ملک میں جس میں ایپیڈیمک ہے کہ گردے کے امراض بھی اور جگر کے امراض بھی سنگین حد تک, خوفناک حد تک جو ہیں یہ پھیلے ہوئے ہیں. اور اسی ریفرنس میں جو ہم اس وقت فوکس کریں ہیپیٹائٹس کی پریونشن کا, جی وہ ایک اتنی بڑی نیکی کا کام ہوگا کہ آپ بہت ارلی سٹیج میں اس بیماری کو ہیپیٹائٹس سی کو خاص طور پہ اگر آپ ٹریٹ کر لیں تو پھر آپ لیور فیلئر اور نیڈ فار ٹرانسپلانٹیشن ختم ہو جائے. اس کے لیے بتا دیجیے ڈاکٹر صاحب کہ واٹ آر دا سائن سمٹمز جن کو ہم اگنور نہ کریں. دیکھیں سب انفارچونیٹلی ہیپیٹائٹس سی میں کچھ جب تک کہ 15-20 سال گزر جاتے ہیں. آج میں گیا ایک نائی کے پاس, اس نے گندا اس طرح میرے اوپر استعمال کیا, یا میں ایک عطائی ڈاکٹر کے پاس گیا, اس نے ایک گندی سرنج جو کہ انفیکٹڈ تھی ری یوز کی میرے اوپر, یا دانت کا ٹریٹمنٹ ہوا یا آپ نے کان چھدوائے, کچھ بھی کیا تو وہ اس وقت پتہ بھی نہیں چلتا آپ کو. پھر اس کے بعد وہ 20 سال آپ بالکل ٹھیک رہیں گے, کچھ ون فائن مارننگ آپ اٹھیں گے, خون کی الٹیاں, پیٹ میں پانی کا بھرنا, رائٹ سائڈ پہ جہاں جگر ہے وہاں پہ درد کا ہونا, تو یہ ساری علامات شروع ہو جائیں گی. لیکن ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم وہاں تک نہ جائیں, اور ویسٹ نے اس پہ کافی حد تک قابو کر لیا ہے کہ وہ صرف ہمیں ایک چھوٹا سا خون کا ٹیسٹ ہے جس کو اب ہم انشاءاللہ کنٹری وائڈ لانچ کرنے کا پروگرام بنا رہے ہیں, اس سے وہ ہو جائے, ڈائگنوس ہو جائے, اور اس کے بعد بلڈ ٹیسٹ سے وہ کنفرم ہو جائے کہ وائرس ہے باڈی میں, اور اس کے بعد تقریباً کوئی 150 روپے کی گولی آتی ہے, اور 3 مہینے کا ٹیسٹ ہے, 3 مہینے کا ٹریٹمنٹ ہے, تو وہ آپ کمپلیٹلی اس کو جڑ سے نکال سکتے ہیں. یعنی یہ تو اتنا امپورٹنٹ ڈویبل سرجیکل اسٹرائک ہے کہ پورے ملک سے. اور اس وقت بائی دا وے پتہ نہیں آپ کو یہ بات پتہ ہے یا نہیں کہ ایجپٹ یوز ٹو بی نمبر 1 ان دا ورلڈ جی ہیپیٹائٹس سی میں, ناؤ وی آر. تو یہ تو الارمنگ چیز ہے, اور فیڈرل گورنمنٹ نے اس میں آلریڈی ایک PC1 اپروو کیا ہے, اور ہم پرائم منسٹر کے ساتھ مل کے وی آر اسٹرگلنگ کہ اس کو کسی طرح سے ری ایکٹیویٹ کیا جائے اور ری انیشیٹ کیا جائے. تو یہ بہت ضروری ہے کہ ہر وہ چیز جو پریونٹیبل ہے جی وہ ہمیں کرنی چاہیے. بالکل صحیح. بہت بہت شکریہ پروفیسر ڈاکٹر سعید اختر صاحب. وی نیڈ مینی لائک یو جو کہ سرو کر سکیں ہیومینٹی کو اور انسانیت کو بچا سکیں. آئی نو کہ سنس لانگ ٹائم آپ اس مشن کے اوپر جو ہے کس طرح سے کام کر رہے ہیں. سو اللہ بلیس یو مور اینڈ مور, تاکہ ہمارے بہت سارے لوگ جو ہیں اس مرض سے بچ سکیں. حمزہ, آئی ایم سو ہیپی ٹو سی یو ہیلدی اینڈ ہیپی ماشاء اللہ سے. سو شکیل صاحب بہت بہت شکریہ. نہ صرف یہ کہ حمزہ کی جان بچائی آپ نے, بلکہ آج شو میں بھی تشریف لائے بہت سارے لوگوں کے لیے موٹیویشن اور انسپریشن کہ آپ ڈونیٹ کر سکتے ہیں اور ہیلدی رہ سکتے ہیں. بہت شکریہ. آپ سے بھی اجازت لیں گے. اللہ حافظ.